بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے والدین نے مجھے ناز و نام سے پالا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تو نہیں تھی، مگر بیٹیوں میں اکلوتی تھی۔ ابا کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ان سے بہت پیار کرتے، مگر ابا کی نظر مجھ پر رہتی۔ وہ مجھے پھولوں کی طرح رکھتے تھے۔ اسی لیے جب میری شادی ہوئی تو ایک نہایت ہی اچھے اور معقول گھرانے میں میری شادی کی تھی۔ شادی جس گھر میں ہو کر میں گئی تھی وہاں صرف 2 بھائی تھے۔ نندوں کا چکر نہیں تھا، جبکہ میرے شوہر کی چچا زاد بہنیں کبھی کبھار ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں۔ سسر بھی نہ تھے، بس ایک ساس اور ایک دیور۔ میرے لیے یہ گھر جنت کے جیسا تھا اور ابا کا بھی یہی خیال تھا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس بظاہر ہنستے بھستے گھرانے میں کتنی ہی تاریکیاں چھپی ہوں گی۔ میری شادی کا دن تھا جب میں خوشی خوشی بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابا نے مجھے سمجھا بجھا کر بھیجا تھا کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر و عزت کرنا۔ تم جتنا اس کا خیال رکھو گی وہ اتنی تمہاری عزت کرے گا۔ میں ابا کی یہ بات اپنے پلو سے باندھے بیٹھی تھی، مگر پھر میں بیٹھی ہی رہ گئی تھی کیونکہ رات کا 1 بج گیا تھا۔ ابھی تک میرے شوہر نامدار کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کافی دیر گزر گئی۔ اب تو میری کمر اکڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ دیکھا تو سامنے 17-18 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ بھابھی، آپ تو تھک گئی ہوں گی، آپ کو اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے لے آتی ہوں۔ شاید یہ میرے شوہر کی چچا زاد بہن ہی تھی جو مجھ سے پوچھنے آئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے دل میں عجیب سے خوف ہیں۔ وہ میری ارادے بھانپ گئی، کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں بھابھی، بھیا باہر دوستوں میں ہیں۔ دراصل آصف بھائی زیادہ تر مصروف رہتے ہیں تو ان کے دوستوں کو ان سے ملنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا۔ جب بھی شادی والے دن انہیں پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ آپ بالکل پریشان مت ہوں، تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلی گئی، جبکہ میں پھر سے آصر کا انتظار کرنے لگی، مگر آصر نے نہ آنا تھا، سو وہ نہ آئے۔ 1 بجے کا وقت گزر گیا، 2 بھی بج گئے۔ اس وقت پورے گھر میں خاموشی تھی کہ جب ایک شور سا اٹھا۔ باہر اونچی اونچی آواز میں کچھ عورت تھی جو باتیں کر رہی تھی۔ پھر کسی عورت کے رونے کی آواز آئی اور ایک مرد کے چیخنے چلانے کی۔ میرا دل تو بڑا چاہا، تجسس بھی بہت ہوا کہ میں اٹھ کر باہر جا کر دیکھوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، مگر یہ ہنگامہ جاری رہا۔ نئی نویلی دلہن تھی، یوں اٹھ کر لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، سو میں بیٹھی ہی رہ گئی۔ لیکن آج سوچتی ہوں اس وقت وہ لڑائی دیکھ لیتی تو میرے دل بوجھ نہ رہتا، نہ میں اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ ہوتی۔ خیر، میں وہیں بیٹھی رہی۔ لڑائی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ختم ہو گئی۔ اب تو مجھے امید تھی کہ میرا شوہر شاید نہ ہی آئے، کیا معلوم دوستوں سے انبن ہو گئی ہو۔ کسی بھی قسم کی بدمزگی شادی والے گھروں میں ہو ہی جاتی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ خدا خدا کر کے میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب کم از کم میں سکون سے سو تو سکتی تھی، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے میں دروازے کو بند بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے سلام کیا، مگر وہ اپنے چہرے پر تیوری چڑھائے دوسری طرف کو چل دیے۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ان کا رخ غسل خانے کی طرف تھا۔ میں بس دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر وہ غسل خانے میں گھس گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل پانی گرنے کی آواز آتی رہی۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ وہ نہا رہے ہیں یا مجھے ٹال رہے ہیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، سوچا کہیں آزما نہ رہے ہوں۔ 1 گھنٹے کے بعد غسل خانے کا دروازہ کھلا تو عجیب سی بدبو آنے لگی، جیسے وہ ابھی ابھی سگریٹ پی کر نکلے ہوں، اور واقعی وہ بو سگریٹ ہی کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، جاؤ تم بھی جا کر فریش ہو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے نا، پورے دن سے تھک گئی ہوگی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے منہ چھپا رہا تھا، وہ دوسری طرف منہ کر کے بات کرتا۔ میں ان کی اس حرکت سے بہت پریشان تھی۔ خیر، میں غسل خانے میں گئی تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ وہاں سگریٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ میرے شوہر نے نہانے کے لیے نہیں بلکہ سگریٹ پینے کے لیے غسل خانے کا استعمال کیا ہے۔ پانی تو یوں ہی گرایا ہے۔
تبھی ان کے پاؤں سوکھے سوکھے لگ رہے تھے۔ میں آپس میں باتیں کر رہی تھی، پھر میں نے کپڑے تبدیل کیے، باہر آئی تو دیکھا عازر دوسری طرف منہ کر کے لیٹے تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ یوں بن رہے تھے جیسے میں کوئی ان کے لیے غیر محرم ہوں یا پھر میرے سے بات کرنا ان کے لیے گناہ کا کام ہے۔ خیر میں بھی سو گئی۔ میں نے سوچا جو شخص مجھ سے خود ہی بات نہیں کرنا چاہتا تو مجھے بھی کیا پڑی ہے کہ میں اس کی منتیں کروں۔ یوں بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ ویسے تو میں اماں ابا کے گھر بھی رات کو دیر تک جاگتی تھی مگر آج بہت زیادہ وقت ہو گیا تھا، سو میں نے آنکھیں موند لیں اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھنے کا سوچا، عازر کو بھی جگانے لگی مگر یہ دیکھ کر میری تو جیسے ہاتھ ٹھنڈے ہی پڑ گئے کہ ان کی آنکھیں بند نہ تھیں بلکہ وہ کھلی آنکھوں سے دیوار کو گھور رہے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، کیا وہ ساری رات جاگتے رہے ہیں؟ یہ سوچ کر آپ سوئے نہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ رکھائی سے بولے، تمہیں اس سے مطلب، جا کر نماز پڑھو اور مجھے تنگ نہ کرو۔ یہ روکھا پھیکا جواب سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں غسل خانے میں گئی، وضو کیا، نماز پڑھ کر اپنے اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگی۔ نئی زندگی کے آغاز کی یہ پہلی دعا تھی۔ میں دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا میرے شوہر نے اپنے چہرے پر کچھ اوڑھ رکھا تھا، لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی ماسک وغیرہ ہے۔ کالے رنگ کا چھوٹا سا کپڑا تھا، رومال کی طرح۔ انہوں نے رومال اپنے چہرے پر رکھا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں اس عجیب رویے پر ابھی تک حیران تھی کہ آخر یہ کیا معجزہ ہے۔ مجھ سے اگر بات نہیں کرنا چاہتے یا ان کی یہ شادی زبردستی ہوئی ہے تو مجھے بتا بھی سکتے ہیں، یوں مجھے روکھا پھیکا رویہ دکھانے سے کیا ہی ہو جائے گا۔ میں نے صبر و شکر کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سو گئی اور جب اٹھی تو میری ساس دروازے پر کھڑی تھی، بج رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ میری بلائیں لینے لگیں، ماشاء اللہ بہو، تم تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر خوبصورت نکلیں، اسی لیے تو میرا بیٹا تم پر فدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا جیسے وہ میری اس بات سے خوش نہ ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں، تم تیار ہو کر ناشتے پر آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ انہوں نے عازر کا نہیں پوچھا تھا، نہ ہی میں نے بتایا تھا۔ ویسے بھی یہ بتانے والی بات تو تھی نہیں، خواہ میری ہی بے عزتی ہوتی۔ یوں میں خاموشی سے تیار ہو کر ناشتے پر چلی گئی۔ ناشتے کی میز پر میں نے بہت نظریں دوڑائیں مگر عازر کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اب تو میری بے چینی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا دل چاہا ساس سے پوچھ ہی لوں کہ عازر کی شادی میرے ساتھ زبردستی تو نہیں کی گئی، مگر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کھانے میں مصروف تھے۔ خاندان کے تقریباً سبھی لوگ موجود تھے مگر میرا شوہر وہاں موجود نہیں تھا۔ میں چپ کر کے کھانا کھا رہی تھی کہ میری ساس نے اچانک میری طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیوں بہو، کیا تمہیں اپنا شوہر پسند آیا؟ یہ عجیب سا سوال تھا جو مجھ سے کرتے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے تھا، لیکن ساس کے تیور دیکھ کر میں نے بھی تن کر جواب دیا، جی ماشاء اللہ، عازر بہت اچھے ہیں، نیک دل انسان ہیں۔ میں تو ان کی گرویدہ ہو گئی ہوں، اللہ ایسا شوہر ہر ایک کو دے۔ میری بات سن کر خاندان کی سب لڑکیاں مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگیں، جبکہ میری ساس بھی مجھے مشکوک نظر سے دیکھنے لگیں تو میں حیران ہو کر ان سے نظروں ہی نظروں میں پوچھنے لگی کہ کیا میں نے اپنے شوہر کی تعریف کر کے کوئی غلطی کر دی ہے؟ مگر اگلے لمحے ہی جو بات ہوئی تھی اس نے تو میرے سر پر قیامت گرا دی تھی۔ میں تو جیسے خود کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ساس مجھ سے افسوس کرنے لگیں، میں جانتی ہوں بہو، تم نئی اس گھر میں آئی ہو، میں نے بھی اپنے بیٹے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ رات کو ہی ایئرپورٹ چلا گیا۔ کہنے لگا کہ اسے اب امریکہ میں نوکری کرنا ہے، نوکری کرے گا، کچھ پیسے روپے کمائے گا، تبھی تو واپس آ کر تمہارے لیے تمہاری شایان شان زندگی تمہیں دے سکے گا۔ یہ کہہ کر ساس تو خاموش ہو گئیں مگر میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیچاری اپنے شوہر کو بھی دیکھ نہ سکی۔ ایک لڑکی نے جب یہ کہا تو میرا دل زور زور سے بجنے لگا۔ اگر وہ میرا شوہر نہیں تھا جو میرے کمرے میں آیا تھا تو پھر وہ کون تھا؟
میں ساس سے بھی پوچھ نہیں سکتی تھی۔ اگر میں ایسا پوچھتی اور یہ سوال کرتی تو یقیناً میری ساس مجھ پر ہی الزام لگاتی یا یہ کہہ دیتی کہ میری بہو پر جنات کا سایہ ہے جو اسے جگہ جگہ اپنا شوہر نظر آتا ہے۔ خاموشی سے سوچنے لگی، اس شخص کا چہرہ یاد کرنے لگی جو رات کو میرے کمرے میں آیا تھا، اجنبیوں کی طرح دوسری طرف منہ کر کے لیٹا رہا اور سویا بھی نہیں۔ ظاہر ہے اس کی آنکھ بھی کیسے لگتی، وہ ایک اجنبی تھا۔ خدا جانے وہ ایک اجنبی بن کر میرے کمرے میں آیا ہی کیوں تھا، کیا چاہتا تھا وہ مجھ سے؟ یہ سوچتے سوچتے میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، آج اس گھر کے سب مہمانوں سے مل کر رہوں گی۔ اگر وہ شخص مہمانوں میں ہوا تو مجھے دکھائی دے جائے گا۔ میں پورا دن بیٹھی سب لوگوں سے ملتی جلتی رہی، کسی کو چائے پیش کی تو کسی کے ساتھ باتیں کی، مگر وہ شخص مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں مایوس ہو گئی، سوچا کہ رات ہوگی تو یہ بات خود ہی کھل جائے گی، اور پھر وہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ مغرب کے بعد میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے جا کر فوراً سے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری حیرت بھر آئی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس کے منہ سے بھابھی کا لفظ سن کر میرے تو جیسے سر پر آسمان آ گرا۔ کیا تم عاصر کے بھائی ہو؟ میں نے رکتے رکتے پوچھا تھا۔ جی ہاں، میں عاصر بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں اور آپ سے کچھ بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میری ساس بھی دروازے تک آ گئیں اور اپنے بیٹے کو بلانے لگیں۔ ماجد بیٹے، تم کب آئے؟ میں نے تمہیں دیکھا نہیں، شادی کے بعد سے تو تم غائب ہی ہو گئے، گھر میں اتنی ذمہ داریاں تھیں۔ بھائی، تمہارا بڑا بھائی تو شادی کی رات ہی بھاگ کر امریکہ چلا گیا۔ دیکھو نا، میں نے اسے کتنا منع کیا لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آیا۔ ان کی باتیں سن کر ماجد ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ بس کرے ماں جی، اب تو آپ ایسی باتیں چھوڑ دیں۔ بھائی تو اب یہاں سے چلے بھی گئے ہیں، مگر آپ کے دل کو چین نہیں آیا؟ آئے ہے، کیا پٹی پڑھا دی تمہیں اس عاذر نے جو تم ایک ہی رات میں غضب خدا کا؟ میں نے تمہیں کن اذیتوں سے پالا ہے، مگر تم ہو کہ اپنے بڑے بھائی کی ہی زبان بولتے ہو۔ آئندہ اگر میں نے تمہارے منہ سے عاذر کا لفظ سنا تو بہت برا ہوگا۔ اور ہاں لڑکی، تم بھی کسی امید میں مت رہنا، جب تمہارا شوہر خرچہ بھیجے گا تبھی تم اس گھر میں رہ پاؤ گی۔ اس کے علاوہ اگر تمہیں گھر میں کچھ کام ہے یا تم کھانا پینا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے اجازت لینا ہوگی، میں تمہیں کام کے بدلے 2 وقت کی روٹی دے سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میری ساس اندر کمرے میں چلی گئی اور میں ہکا بکا یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے میکے سے بھی میرے بھائی اور والد آنے والے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ہر صورت یہ بات انہیں بتا کر رہوں گی۔ اگر یہ لوگ مجھے رکھ نہیں سکتے تھے تو مجھے بہا کر اس گھر میں ہی کیوں لائے؟ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، میرا دیور یعنی کہ رات کو میرے کمرے میں آنے والا شخص میرے پاس آیا اور بولا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، مجبوری میں مجھے یہ سب کرنا پڑا، لیکن یقین کریں میں آپ کو اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے تو پلٹ کر آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، میں دوسری طرف منہ کر کے سویا رہا۔ میں نے آپ کو ایک بہن سے بڑھ کر عزت دی ہے، اور جیسا آپ سوچ رہی ہیں نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں، بس آپ جب ہماری حقیقت جانیں گی تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میرے بھائی نے ایسا کیوں کیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور مجھے یہ بھی تاکید کی کہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے بھی سوچا جذباتی ہونے کی کیا ہی ضرورت ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں، 1-2 دن اور یہاں رہوں گی تو معلوم پڑ جائے گا کہ میری ساس کو آخر مجھ سے دشمنی کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں اور ان کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ وہ خوش ہو جائیں۔ مگر میری ساس شاید اس انتظار میں تھیں کہ کب میں پھٹ پڑوں، ان کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کروں اور وہ اس شادی کو خراب دیں۔ بار بار وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھیں۔ جب میرے بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میری ساس نے ان کے سامنے بھی یہی مدعا رکھ دیا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں بھائی صاحب۔ میری ساس نے ہاتھ جوڑ کر میرے والد سے معافی مانگی۔ کیوں بہن، کیا ہوا؟ میرے والد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میرے ابا اور بھائی جان سب لوگ ناشتہ لے کر میرے گھر آئے تھے۔ یہ ہمارے ہاں رسم تھی کہ شادی کے دوسرے دن میکے والے دلہن کے لیے ناشتہ لے کر جاتے ہیں۔ میرے والد حیرت سے میری ساس کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے بہن جی؟ کیا میری بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے دھوکہ کیا ہے؟ عاصر کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔
میرے ابا نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ جی بس آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی۔ بتائیں بہن جی، آپ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہیں؟ میری تو جان پر بنی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے یہ، جو میں نے اتنے پیار سے آپ کو دی ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا آپ میری بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھیں گی، میرے ابا نے کہا۔ جی میں نے کہا تھا، مگر میری اولاد ناحلف نکلے گی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ آپ کھل کر بات کریں بہن جی، اتنا بات کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جان سبات لہجے میں بولے۔ بھائی جان، دراصل بات یہ ہے کہ میرا بیٹا شادی کی رات ہی دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے وہاں بہت اچھی نوکری مل رہی تھی، بس اسی لیے وہ رکا نہیں۔ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے میں وہ واپس آ جائے گا، ہم سب کی زندگیاں بدل دے گا۔ میں آپ کی بیٹی سے بھی شرمندہ ہوں کہ میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی، وہ شادی کی رات ہی دبئی چلا گیا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بعد میں اسے نوکری نہ مل پاتی۔ میری ساس بڑے عاجز لہجے میں یہ باتیں کیے جا رہی تھیں اور ابو جان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ ساس نے ابا جان کو صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ میرا ماں کی طرح خیال رکھتی ہیں، مجھ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گی، اس لیے وہ بے فکر ہو جائیں۔ ابا جان پہلے تو بہت غصے میں تھے، مگر پھر میری ساس کی میٹھی پیاری باتیں سن کر وہ بھی بہت غصے میں تھے مگر پھر میری ساس کی میٹھی پیاری باتیں سن کر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ بولے کہ اگر میری بیٹی خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، گویا مجھے اس گھر میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر ناشتے کے ختم ہونے کے بعد مجھ سے کہنے لگیں، میں بیٹی ہونے کے ناطے تمہیں یہ بات سمجھا رہی ہوں، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ اگر تم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہو، ہمیشہ خوش رہنا چاہتی ہو، تو اپنے ذہن کو کسی اور سمت میں لے جاؤ، کچھ اپنے بارے میں سوچو میری بیٹی، ورنہ تو تم یوں ہی پڑی رہ جاؤ گی۔ ساس کی باتیں عجیب تھی جو میری سمجھ میں نہ آتیں۔ میں جا کر اپنے کمرے میں رونے لگی، سوائے رونے کے اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابا کو تو اماں جان نے مطمئن کر دیا تھا، مگر میرے دیور کا کمرے میں آنا اور پھر میرا شوہر، وہ شادی کی رات ہی دبئی چلا گیا، مجھ سے کر سکتی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا کہ تبھی موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا فون پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک کمزور لمحے میں نے فون اٹھا لیا۔ دل چاہتا تھا کہ سامنے جو بھی ہو میں اس سے بات کروں، اپنے دل کا دکھڑا کہہ دوں، مگر میری خواہش جلد ہی پوری ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاذر بول رہے تھے۔ میں نے ان کا حال چال پوچھا تو وہ کہنے لگے، تم پریشان ہوگی، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن فکر نہیں کرو، میں تمہیں دبئی ضرور لے کر آؤں گا، تمہاری زندگی سے وہ سب کانٹے نکال دوں گا جو تمہیں ابھی پریشان کر رہے ہیں۔ شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اچھا سنو، رات کو تمہیں کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا، لیکن آپ کا چھوٹا بھائی رات کو کمرے میں سویا تھا اور میں اسے عاجز سمجھ بیٹھی۔ میں نے کہا، ہاں میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ تمہارے کمرے میں سوئے، مگر اس کی ایک وجہ ہے، مجھے اپنے بھائی پر اندھا اعتبار ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو، وہ تو تمہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے۔ بات میری غور سے سننا، دراصل میری ماں سگی نہیں ہے، وہ میری سوتیلی ماں ہے، جبکہ میرے بھائی ماجد کی وہ سگی ماں ہیں۔ میرے بابا نے جب امی سے شادی کی تھی تو اماں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا خیال رکھیں گی، سب سے پہلے وہ میری شادی کروائیں گی، کیونکہ ابا ان دنوں بیماری کے آخری مرحلے میں تھے، ان کے بچنے کے امکانات کم تھے۔ اماں نے شاید ابا کی بیماری اور ان کی زندگی کے کم دن دیکھ کر ہی ان سے شادی کی تھی، ورنہ اماں بے پناہ خوبصورت تھیں۔ خیر سے ابا نے وصیت کی تھی کہ سب سے پہلے میری شادی ہوگی، میرا گھر بسے گا، تبھی میری ابا کی جائیداد میری ماں کو ملے گی۔ میری سوتیلی ماں بڑی ہی شاطر دماغ کی عورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے تو رشتے کے لیے کہا کہ وہ میرا رشتہ ایک خوبصورت اچھی لڑکی سے کریں گی اور میری زندگی کے سفر، مجھے اپنی ماں کا ارادہ معلوم نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میری ماں نے ایک عجیب ناٹک کیا، بولی کہ اگر تم نے مجھے اپنے باپ کی جائیداد نہ دی تو میں بھی ایسا ناٹک کروں گی کہ تمہارے سسرال والے تمہیں طلاق دینے پر مجبور کر دیں گے، سو بہتر ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت سب جائیداد میرے نام کر دو۔ بھائی کو یہ بات عجیب لگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ضرور میری ماں اب میری دلہن کو اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، تم دلہن کے کمرے میں چلے جانا، اس کی حفاظت کرنا، باقی میں دیکھ لوں گا، ویسے بھی میرا ویزا لگ چکا ہے،
باقی بھی کام مکمل ہو گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ شادی کے بعد اس ملک سے جاؤں، مگر اماں نے مجبور کر دیا اور یوں میں اپنی ذمہ داری اپنے بھائی کو سونپ کر وہاں سے چلا گیا۔ بھائی کو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا تاکہ تم محفوظ رہو، کیونکہ میری ماں اس حد تک بھی جا سکتی تھی کہ تم پر کسی بھی طرح کا حملہ کروا کر تمہیں جان سے مروا دیتی، بس اسی لیے۔ مگر میں جانتا ہوں میرا بھائی میرے چھوٹے بچوں کی طرح ہے، ہم دونوں بھائیوں میں کوئی بیر نہیں، بس بیر میری ماں کو ہے، جو انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا۔ میں یہاں سے پیسے کما کر لاؤں گا تو میری زندگی بھی سنور جائے گی، پھر میری ماں کا رویہ مجھ سے بدل جائے گا، اور تم اپنے کاغذات کے لیے ماجد سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سوچنے لگی، اس معاشرے میں عورت کا دشمن اور کوئی نہیں، بلکہ عورت خود دوسری عورت کی دشمن ہے۔ میں سب عورتوں سے یہی کہوں گی کہ خدا را اپنی بہو کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اور نہ ہی بہوئیں اپنی ساس کو کسی محاذ کی طرح سمجھ کر سر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔